بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، معزز سامعین اور ناظرین، آج سے زکوٰۃ کا عنوان شروع کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر ماہ مبارک کا بھی حق ہے کہ رمضان سے متعلق بھی ایک دو مسئلہ سامنے آتا رہے تاکہ رمضان سے مناسبت باقی رہے اور اس کی اہمیت و فضیلت کا تذکرہ ہوتا رہے۔ تو روزے کے متعلق کچھ مسائل عرض کرتا ہوں۔ قضا، کفارہ، فدیہ اس کے تعلق سے بیان آ چکا ہے۔ روزے کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر روزے دار روزہ بھول گیا اور کچھ کھا پی لیا، لیکن اسے مسئلہ معلوم نہیں تھا، اس نے سوچا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، پہلے جان بوجھ کر نہیں کھایا، بھولے سے کھایا پیا، لیکن پھر بعد میں سوچا کہ میرا تو روزہ ٹوٹ ہی گیا، اب جان بوجھ کر کھا رہا ہے، تو اب جان بوجھ کر یاد رہ کر اب جو کھا پی رہا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اب روزہ باقی نہیں رہا۔ بھول کر کھانے سے تو نہیں ٹوٹا تھا، لیکن اب جان بوجھ کر کھانے سے ٹوٹ گیا، لیکن مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس سے غلطی ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، اس لیے شریعت نے مسئلہ آسان رکھا ہے کہ اس کے ذمے کفارہ نہیں ہے، صرف ایک روزے کی قضا ہے جو رمضان کے بعد اس کو کرے گا۔ ایسے ہی افطار کے وقت روزے دار کو صحیح وقت معلوم نہ ہو سکا اور اس نے سوچا کہ افطار کا وقت ہو چکا ہے اور روزہ افطار کر لیا۔ افطار کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ ابھی افطار میں وقت باقی تھا، میں نے وقت سے پہلے ہی روزہ افطار کر لیا، تو اس کا روزہ ختم ہو گیا، اس کا روزہ نہیں ہوا، روزہ ٹوٹ گیا ہے، لیکن غلطی کی وجہ سے اور خطا کی وجہ سے ایسا ہوا، تو اب اس کے ذمے صرف ایک روزے کی قضا ہے، اس پر کفارہ نہیں ہے۔ ایسے ہی سحری کے وقت میں اس نے سمجھا کہ سحری کا وقت ابھی باقی ہے، تو کچھ کھانا کھا لیا، کچھ پی لیا، کھانے پینے کے بعد معلوم ہوا کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا اور یہ میرا کھانا پینا یہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد ہوا ہے، تو اب اس کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ صبح صادق کے بعد اس نے کھایا پیا ہے، اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس صورت میں بھی اس کے ذمے صرف قضا ہے اور کفارہ اس کے ذمے نہیں ہے۔ یہ شریعت نے مسئلہ آسان اور ہلکا رکھا ہے۔ یہ روزے کے متعلق مسئلہ تھا۔ زکوٰۃ کے عنوان پر کچھ اہم اور ضروری چیزیں ہیں، اس کے فضائل اور برکات، اس کے فوائد اور اس کی تفصیل انشاءاللہ ایک دو تین بیانوں کے اندر مسلسل بیان کی جائیں گی۔
قرآن پاک کی سورہ مزمل کی آخری آیت کا کچھ حصہ میں نے پڑھا جس میں زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، اور مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا کہ یہ زکوٰۃ کے متعلق نازل ہونے والی سب سے پہلی آیت ہے قرآن پاک میں۔ زکوٰۃ کے متعلق سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کا درجہ مرتبہ اسلام کے اندر کیسا ہے، کیا ہے۔ حدیث پاک میں نے پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، سب سے پہلی بنیاد اسلام کی کلمہ ہے، کلمے کی شہادت ہے۔ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، یہ سب سے پہلی بنیاد ہے اسلام کی۔ دوسری اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وقت پر نماز پڑھنا، یہ اسلام کی دوسری بنیاد ہے۔ وایتاء الزکوٰۃ، اور امت کو جو مالدار طبقہ ہے اس کو بتایا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا، تو زکوٰۃ یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ 4واں رکن وصوم رمضان، رمضان شریف کا جب مہینہ آئے تو مکمل 1 مہینے کے رمضان کے روزے رکھنا، یہ اسلام کا 4واں رکن بتایا۔ وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور جو بیت اللہ تک پہنچ سکتا ہو، وہاں پر پہنچنے کی طاقت اور استطاعت رکھتا ہو، اس کے ذمے بیت اللہ کا حج قرار دیا گیا۔ یہ اسلام کا 5واں رکن ہے۔ ان 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی۔ حدیث جبرائیل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اسلام کے بارے میں پوچھا گیا کہ اسلام کیا چیز ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی 5 چیزیں ارشاد فرمائی کہ ان 5 چیزوں کا نام اسلام ہے، اور اسلام کی بنیاد انہی 5 چیزوں کو قرار دیا ہے: کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ ان 5 چیزوں کے اسلام کی بنیاد بتایا گیا۔ تو اس سے ہر مسلمان کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جس طریقے سے نماز فرض ہے، اور نماز وہ بدنی عبادت ہے، اور اس کا تعلق امیر سے، غریب سے، ہر عاقل بالغ مرد سے، عورت سے، تمام سے اس کا تعلق ہے، اور ہر ایک پر فرض ہے، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، جو بھی عاقل بالغ ہے اور شریعت کا مکلف ہے، اس کے اوپر نماز فرض ہے، اور نماز کا مسئلہ ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادات کے اندر اس کا شمار ہے، مالی عبادت ہے، اور یہ امت کے مالدار طبقے پر فرض ہے۔ جیسا نماز فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جہاں جہاں نماز کا تذکرہ کیا، اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ جس آیت کا حصہ، جو آیت کا ٹکڑا میں نے پڑھا، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کا تذکرہ فرمانے کے بعد زکوٰۃ کا تذکرہ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ بے شمار آیتوں میں، تقریباً 82 جگہ یا اس سے بھی زیادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے۔ جہاں نماز کا حکم دیا، وہیں پر زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے۔ امت کے اندر ماشاءاللہ نماز کے تعلق سے جتنی بیداری ہے، اور یہ اچھی بات ہے، بیداری ہے نماز کے تعلق سے، اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں، نماز کو اسلام کا، ایمان کا ایک اہم جز، اہم حصہ سمجھتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اتنی بیداری اور اتنا جذبہ اور اتنا درجہ امت کا وہ طبقہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ حالانکہ قرآن و حدیث میں جتنی اہمیت نماز کو دی گئی ہے، زکوٰۃ کو بھی اتنی ہی دی گئی ہے۔ یہاں تک کہ جب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پوری امت کے ذمہ دار اور خلیفہ بنے مسلمانوں کے، اور دین اسلام کو اتنی مضبوطی سے لے کر کھڑے ہوئے اور کامل مکمل اسلامی نظام امت کے سامنے جب پیش کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کیا۔ ان کو مانعین زکوٰۃ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ روک لینے کا انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ اور زکوٰۃ آپ کو معلوم ہو گیا کہ وہ اسلام کا اہم رکن ہے، اور جن 5 بنیادوں پر اسلام کو قائم کیا گیا، اسلام کا خیمہ اور اسلام کی عمارت جن 5 ستونوں پر کھڑی ہے، ان میں سے ایک اہم ستون زکوٰۃ بھی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اتنے مضبوطی کے ساتھ اس بات کو امت کے سامنے رکھا اور یہ فرمایا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ دین میں کمی ہوتی رہے اور ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ان سے جہاد کیا جائے گا جو زکوٰۃ دینے سے منع کریں گے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنے والا تو کافر ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اسلام کے اندر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اگر زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دے تو دائرہ اسلام اور ایمان سے خارج ہے، اس کا ایمان سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو مانعین زکوٰۃ، ایک تو منکرین زکوٰۃ جو زکوٰۃ کا انکار کر دیا، وہ تو کھلے طور پر اسلام سے ایمان سے خارج ہیں۔ جو مانعین زکوٰۃ تھے، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا تھا، ان کے متعلق بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو ان کے ساتھ جہاد کیا جائے گا اور ان کے ساتھ مقابلہ ہوگا، یہاں تک کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ بکریوں کی، جانوروں کی جو زکوٰۃ دیتے تھے اور اس کے ساتھ وہ رسی دیتے تھے، اگر وہ رسی بھی ادا نہیں کریں گے اور مکمل اسی طریقے پر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ادا کرتے تھے، تو ابو بکر ان سے جہاد کرے گا، ان سے مقابلہ کرے گا۔ اس جذبے کے ساتھ اور اس سختی کے ساتھ اسلام کے اس اہم رکن کو امت کے درمیان پھیلانے کے لیے اور امت کو بیدار کرنے کے لیے اتنی مضبوطی کے ساتھ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میدان کے اندر آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ جذبہ اور یہ قربانی تھی، اور آپ کی قربانیوں کا نتیجہ تھا کہ امت کو مکمل اسلامی نظام پر کھڑا کر دیا، اور زکوٰۃ کا نظام اور جو تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، امت کو اسی ترتیب پر لا کر کھڑا کیا۔ زکوٰۃ اسلام کا اہم رکن ہے، اور زکوٰۃ امت کے مالدار طبقے پر فرض ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل بتائی جائے گی کہ مالدار شریعت کی نظر میں کون ہے، اور چند اہم باتیں زکوٰۃ کے عنوان پر بتائی جائیں گی کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے، زکوٰۃ کتنی فرض ہے، زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، اور زکوٰۃ کس کو دی جاتی ہے، اور زکوٰۃ کی حکمتیں اور مصلحتیں کیا ہیں، زکوٰۃ کا فائدہ کیا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو بھی عبادت کرنے کے لیے انسان کو کہا گیا ہے، تو اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں، اللہ کی اس میں کوئی غرض نہیں، انسانوں کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب نظام بنایا ہے۔ سارے انسان اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دیں، اللہ کی شان میں، اللہ کی ذات میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ سارے انسان اللہ کی عبادت میں لگ جائے، پوری مخلوق اللہ کی عبادت میں لگ جائے، اللہ کی شان میں ذرہ برابر اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہیں۔ جو بھی شریعت کے احکام انسانوں کو کرنے کے لیے بتائے گئے ہیں، اس میں خود عمل کرنے والوں کا فائدہ ہے، بہت سارے فائدے ہیں، بہت ساری مصلحتیں ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد
اس مالدار کا مال پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں زکوٰۃ کے مال کو اوساخ اموال الناس، لوگوں کے مال کا میل کچیل بتایا گیا ہے، کچرا بتایا ہے زکوٰۃ کے مال کو، کہ تمہارے مال میں وہ کچرا ہے، وہ گندگی ہے، اس کو نکالو زکوٰۃ کے نام پر، تو تمہارا باقی مال پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو مال بچا ہے اس کے اندر برکت ہوگی، خیر ہوگی، اور وہ اچھے کاموں میں استعمال ہوگا، اس کے کام آئے گا دنیا میں بھی آخرت میں۔ دنیا کے کاموں میں برکت ہوگی، آخرت کے کام کرنے پر، آخرت کی تیاری کرنے پر اعانت اور مدد ملے گی، سہولت اور آسانی ہوگی۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو صدقہ خیرات جو بھی اللہ کے نام پر خرچ ہوگا اس کے نتیجے میں مال بڑھے گا، اور سود جو لے گا اس سود کا انجام یہ ہوگا کہ اس سے مال ختم ہوگا۔ خود اللہ فرماتے ہیں کہ سود کے نتیجے میں مال ختم ہوتا ہے، مٹتا ہے، اور صدقہ خیرات میں زکوٰۃ ادا کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ یہ خود اللہ فرماتے ہیں، چاہے انسان کی سوچ اس کے خلاف ہو اور پوری دنیا کچھ بھی کہے، لیکن جو اللہ نے کہا وہی ہوگا، اور اس کا انجام وہی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یہ تو فضائل ہیں کہ مال کے اندر برکت ہوگی، خیر آئے گی، اچھے کاموں میں استعمال ہوگا، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے کو ثواب ملے گا، اس کا مال پاک صاف ہوگا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے قرآن و حدیث میں بڑی سخت وارننگ دی گئی ہیں، بڑے سخت عذاب ذکر کیے گئے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها، ان لوگوں کے بارے میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ جو سونے کو، چاندی کو، مال و دولت کو جمع کرتے رہتے ہیں اور اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کے نام پر، فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی ان کو وارننگ دے دیجئے، دردناک عذاب کی وارننگ دے دیجئے ان کو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ یہ سونا چاندی، یہ مال و دولت جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور جہنم کی آگ میں تپا کر ان زکوٰۃ نہ دینے والے اس مالدار طبقے کو جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، ان کی پیشانی کو، ان کے پہلو کو، اس سے اور پشت کو داغا جائے گا، اور اس وقت عذاب دیتے ہوئے، ان کی پیشانی کو داغتے ہوئے، ان کے پہلو کو، ان کو پشت کو داغتے ہوئے فرشتے یہ کہیں گے یہ تمہارا مال خزانہ ہے، اس کا مزہ چکھو، جو تم مال خزانہ جمع کرتے تھے اس کا مزہ چکھو۔ یہ تو قرآن پاک میں، اور ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اس مال و دولت کو طوق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اور حدیث پاک کے اندر تفصیل کے ساتھ بتایا کہ وہ مال و دولت جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو، وہ ایک گنجا اور بہت خطرناک قسم کا زہریلا سانپ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ گلے میں پڑ کر اس آدمی سے کہے گا انا کنزو کا وانا مالو کا، وہ آدمی اس سے بھاگنا چاہے گا لیکن وہ گلے میں لپٹ جائے گا، اور یہ کہے گا انا کنزو کا وانا مالو کا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، مجھ سے بھاگ کر کہاں جاتا ہے۔ اس کو ڈسے گا، کاٹے گا، اور اس کے گلے سے لپٹے گا، اور اس سے پیچھا چھڑانا چاہے گا لیکن بھاگ نہیں پائے گا، اور وہ یہ کہے گا انا کنزول کا وانا مالو کا۔ یہ وعیدیں ان لوگوں کے لیے ہیں، ان مالداروں کے لیے ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ شریعت کا یہ حکم ہے کہ اللہ نے جس کو مال دیا ہے، مالدار بنایا ہے، تو پائی پائی کا حساب لگا کر، رتی رتی کا حساب ڈال کر، اور صحیح مسائل سن کر، سمجھ کر، شریعت کے اس اہم رکن پر عمل کرے
اور رتی رتی کا حساب ڈال کر اللہ کے نام پر زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ ادا کرنا مالدار کا خود اپنا فریضہ ہے، اس کی خود ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کی کوشش کرے، اس بات کو سمجھے کہ میرے اس مال میں اللہ کا کتنا حق ہے، وہ کب دینا ہے، کس کو دینا ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل خود جاننے کی کوشش کرے، خود عمل کرنے کی کوشش کرے۔ زکوٰۃ کے مسائل ہوں یا کوئی بھی دین کے باریک مسائل ہوں، جب تک ان کو اطمینان سکون سے تسلی سے بیٹھ کر نہیں سنتے تب تک وہ مسائل سمجھ میں نہیں آتے۔ فضائل کی باتیں، واقعات اور قصے تھوڑی بہت توجہ سے بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں، لیکن مسائل میں اتنی پیچیدگیاں باریکیاں ہوتی ہیں، جب تک تفصیل سے سکون سے بیٹھ کر ان کو نہیں سنتے تب تک وہ مسائل سمجھ میں نہیں آتے۔ زکوٰۃ کے عنوان پر سب سے پہلی بات کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے۔ جہاں جہاں قرآن پاک میں زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کہا گیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، جہاں جہاں بھی زکوٰۃ کا حکم قرآن پاک میں اور جہاں جس حدیث میں بھی زکوٰۃ کا حکم ہے، تو سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر زکوٰۃ کس پر فرض ہے۔ تو اتنی بات معلوم ہو گئی کہ زکوٰۃ امت کے مالدار طبقے پر فرض ہے، مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی شریعت کا مکلف ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن مالدار کون ہے؟ تو مالدار شریعت کی نظر میں وہ مسلمان سمجھا جاتا ہے جو صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب کون ہے؟ صاحب نصاب وہ مسلمان اس کو کہا جاتا ہے جو 87 گرام سونا، 612 گرام چاندی یا اس کے بقدر روپیہ پیسہ، اتنا مال و دولت، کیونکہ شریعت کی نظر میں اصل خزانہ سونا اور چاندی ہے۔ خزانہ جمع کرنے کی جو چیز ہے وہ سونا اور چاندی ہے، شریعت کے اعتبار سے نہیں، بلکہ دنیا بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اصل خزانہ سونا اور چاندی ہے، اور ہر ملک کے پاس اس کا اسٹاک ہوتا ہے، اور ہر ملک اپنا خزانہ ہے سونا اور چاندی کا، اور جس کے پاس یہ خزانہ جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنی اس ملک کی کرنسی کی ویلو اور اس کی حیثیت اور مقام، اس کے پیسے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ پوری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ خزانہ سونا اور چاندی ہے۔ شریعت نے بھی اسی کو خزانہ کہا ہے، اور زکوٰۃ کے نصاب کا اور مالدار ہونے کی حیثیت کا مسلمان کا معیار اسی سے طے ہوتا ہے۔ تو مالدار وہ مسلمان سمجھا جاتا ہے جو صاحب نصاب ہے، اور نصاب کے اندر دو چیزوں کو معیار بنایا گیا، سونے اور چاندی کو۔ حدیث پاک کے اندر سونے کا جب تذکرہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 20 مسقال کا حدیث کے اندر تذکرہ کیا ہے۔ 20 مسقال سونا جس مسلمان کے پاس وہ مالدار ہے اور سونے کا نصاب اس کے پاس ہے، اور جس مسلمان کے پاس 200 درہم چاندی ہے وہ صاحب نصاب ہے، چاندی کا نصاب اس کے پاس ہے، وہ مالدار ہے۔ پھر مسقال کو دوسرے الفاظ میں، دوسری زبان میں جب اس کا مفہوم بیان کیا گیا تو 20 مسقال کا وزن بتایا 7.5 تولہ سونا، اور 200 درہم چاندی کا جب مفہوم اور اس کا مطلب بتایا 52.5 تولہ چاندی۔ ہمارے ماحول کے اعتبار سے، ہمارے زمانے کے اعتبار سے اور آسان انداز میں کہ جو 20 مسقال حدیث کے پاک کے اندر تذکرہ ہے، جس کو 7.5 تولہ کہا ہے، وہی گرام کے اعتبار سے 87 80 پر 7 گرام 479 ملی گرام یہ سونے کا نصاب ہے، اور چاندی کا نصاب جو حدیث پاک کے اندر 200 درہم بتایا، جس کو بعد میں پھر آسان انداز میں 52.5 تولہ کہا گیا تھا، ہمارے زمانے میں، موجودہ زمانے میں گرام کے اعتبار سے 612 گرام 35 ملی گرام وہ چاندی کا نصاب ہے، کہ جس کے پاس اتنا اسٹاک ہے وہ صاحب نصاب مسلمان ہے، شریعت کی نظر میں مالدار ہے، اور اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کے مال خاص طور پر شہروں میں جہاں پر زمینیں نہیں ہیں اور جانور نہیں ہیں، تو شہروں میں اور اکثر لوگوں کے پاس زکوٰۃ کے 4 مال پائے جاتے ہیں: سونا،
چاندی، روپیہ پیسہ اور مال تجارت، جانوروں کی تفصیل الگ ہے اور زمین کی پیداوار اس کی تفصیل الگ ہے۔ یہ مشہور 4 مال جو شہروں کے اندر پائے جاتے ہیں اور اکثر مالداروں کے پاس ان میں سے کوئی نہ ایک یا 2 یا 3 یا 4 قسم کے مال ہوتے ہیں: سونا، چاندی، روپیہ پیسہ اور مال تجارت۔ یہ زکوٰۃ کی مشہور 4 مال ہیں۔ ان 4 چیزوں کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے جب یہ نصاب کے بقدر پہنچ جائیں۔ اور آسان انداز میں خلاصے کے طور پر میں اپنے تمام سامعین اور ناظرین کے سامنے خلاصے کے طور پر بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان 612 گرام چاندی، اتنی چاندی کا مالک ہے، 612 گرام 35 ملی گرام، اتنی چاندی کا مالک ہے، یا اتنا سونا ہے کہ اس سونے کے بدلے میں 612 گرام چاندی خریدی جا سکتی ہے، یا اتنا روپیہ پیسہ ہے، یا اتنا مال تجارت ہے، اندازہ 35-40 ہزار تک، کہ اگر 35 سے 40 ہزار تک اس کے پاس روپیہ پیسہ ہے، یا اتنی پیسوں کی چاندی ہے، اتنے کا سونا ہے، یا اتنے کا مال تجارت ہے، تو وہ مسلمان شریعت کی نظر میں صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو یہ سب سے پہلی بات کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے، خلاصے کے طور پر بتا رہا ہوں کہ زکوٰۃ مالدار پر فرض ہے۔ مالدار وہ ہے جو صاحب نصاب ہے، اور صاحب نصاب کون ہے؟ کہ جس کے پاس تقریباً 35,000 40,000 کا سونا ہے، یا اتنے پیسوں کی چاندی ہے، یا اتنا پیسہ نقد ہے اس کے پاس، یا اتنے پیسوں کا مال تجارت ہے۔ معیار چاندی کو بنایا 612 گرام 35 ملی گرام کی، جس علاقے میں اور جس جگہ پر جو بھی اس کی قیمت ہے، تو اس کو معیار بنا کر اتنا پیسہ رکھنے والا، اتنا زیور رکھنے والا، اتنا مال و دولت رکھنے والا شریعت کی نظر میں مالدار ہے، اور اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ دوسری اہم بات کہ کتنی فرض ہے، تو حدیث پاک کے اندر اس کی تفصیل بتا دی کہ اس نصاب میں 2.5% زکوٰۃ کا مال فرض ہے، 2.5% کا حساب لگا کر وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اور آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنا گھر میں بیٹھ کر سکون اطمینان سے جائزہ لے کہ میرے پاس کتنا سونا ہے، کتنی چاندی ہے، کتنا روپیہ پیسہ ہے، اور کتنا مال تجارت ہے۔ اگر کسی کے پاس یہ 4 مال ہیں، تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، اور تھوڑا روپیہ پیسہ ہے، اور کچھ مال تجارت ہے، ان 4 چیزوں کو ملا کر ٹوٹل ڈال کر پورا حساب لگا کر، مثال کے طور پر پورا حساب لگایا تو اس کی ویلیو اور قیمت 80,000 ہو گئی۔ تو اب 80,000 میں 2,000 روپیہ زکوٰۃ کا فرض ہے 2.5% کے اعتبار سے۔ اور اگر سونا چاندی اور مال تجارت اور روپیہ پیسہ سب ملا کر 1 لاکھ ہو گیا، تو 1 لاکھ میں 2,500 روپیہ زکوٰۃ کا فرض ہے 2.5% کے اعتبار سے۔ اگر صرف 40,000 ہوا ہے تب بھی یہ صاحب نصاب ہے، کیونکہ 40,000 اور اس کے اندر ہی 612 گرام چاندی آ سکتی ہے، اور 612 گرام چاندی خریدی جا سکتی ہے۔ چاندی کا معیار پایا گیا، چاندی کا نصاب پایا گیا، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، یہ صاحب نصاب ہے۔ ان 40,000 کے اندر سے 1,000 روپیہ زکوٰۃ کا نکالنا ہے۔ تو یہ مختصر خلاصے کے طور پر میں نے 2 باتیں آپ کو بتائی کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے اور زکوٰۃ کتنی فرض ہے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے شریعت نے اتنی آسانی اور سہولت دی ہے، اتنی آسانی اور سہولت دی ہے کہ جب یہ نصاب پایا جائے تب کا تب زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ یہ نصاب اور یہ مال 1 سال تک ہم استعمال کرتے رہے، کھاتے رہے، پیتے رہے، اپنے کام کرتے رہے، اور یہ سہولت ہمارے پاس 1 سال تک باقی رہی۔ 1 سال گزر گیا، اس نصاب پر 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہے۔ 1 سال گزرنے کے بعد جو کچھ کھا لیا، جو استعمال کر لیا، اور جو استعمال میں آ گیا، جو خرچ ہو گیا، اس کا کوئی حساب نہیں۔ جو باقی رہا کھانے پینے کے بعد 1 سال کے بعد، اب شریعت کہتی ہے کہ تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور 2.5% اپنے مال کا حصہ اللہ کے نام پر وہاں پر دینا ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ تو 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے اور زکوٰۃ کتنی فرض ہے۔
اب باقی کچھ باتیں اہم باقی ہیں، انشاءاللہ دوسرے بیان میں ان کو بتایا جائے گا کہ کس کس مال میں زکوٰۃ فرض ہے اور کس کس مال میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے اور کس کو دینا ہے۔ یہ چند باتیں انشاءاللہ دوسرے بیانات کے اندر آتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے امت کے اس تمام مالدار طبقے کو جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے کہ اپنے مالوں کا حساب لگا کر، رتی رتی کا حساب ڈال کر صحیح معنی میں سنت اور شریعت کی روشنی میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے اندر زکوٰۃ کا عنوان شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر مسلمان اپنے مالوں کی زکوٰۃ رمضان کے اندر ادا کرتے ہیں، ورنہ حقیقت میں زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب نصاب کے اوپر سال پورا ہو رہا ہے، جب سال گزر رہا ہے، اسی وقت نکال دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن مسلمان اس لیے زیادہ کوشش کرتے ہیں رمضان کے اندر زکوٰۃ نکالنے کی، کیونکہ رمضان کے اندر ہر نیکی کا اجر 70 حصے زیادہ مل رہا ہے، تو کیوں نہ اس موقع کا فائدہ اٹھا لے۔ تو اگر کسی کا سال رمضان کے اندر ہی پورا ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی رمضان کے برکات اور اس کے فائدے اور 70 حصے زیادہ ثواب لینے کے لیے اپنے مال کی زکوٰۃ سال پورا ہونے سے پہلے نکال رہا ہے، رمضان کے اندر فائدہ اٹھانے کی نیت سے نکال رہا ہے، تو اس بات کی بھی اجازت ہے کہ سال پورا ہونے سے پہلے بھی مال کی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ماہ مبارک کے اندر اپنے مالوں کی زکوٰۃ جو نکال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحیح فائدے اور اس کے برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔